حال یہ ہے کہ ہندوستان بھر کے مسلمانوں کے ساتھ جو حادثات ہو رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ کیا حال ہے، اور جو حادثہ ہوتا ہے پھر پورے ملک کے مسلمان اس پر خون کے آنسو بہاتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ سیاسی تعصب ہے، یہ مسلمانوں کے ساتھ میں زیادتی ہے، مسلمان ہونے کی بنیاد پہ ہمارے ساتھ میں ظلم ہو رہا ہے، کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر ہمارے ساتھ نفرت بڑھتی جا رہی ہے۔ لیکن کیا کبھی یہ سوچتے ہو کہ ہم سے غلطیاں کہاں ہو رہی ہیں؟ کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمیں اپنے کچن کی آگ بجھانے کی بھی ضرورت ہے؟ کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمارے اپنے پیروں میں آگ لگی ہوئی ہے اور ہم محلے بھر میں پانی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ ناکامی ہماری ہے مگر ہم ذمہ دار دوسروں کو بنا رہے ہیں؟ کیا کبھی سوچا ہے ہندوستان بھر کے مسلمان ایک دوسرے کو مسلمان بنانے کے بجائے کافر بنانے میں دلچسپی لیتے ہیں؟ جی، اللہ پاک نے یہ دن اس لیے عطا فرمایا تھا تاکہ تمام مسلمان بھائی آپس میں ایک دوسرے کو سینے سے لگائیں، مگر حال یہ ہے کہ فرقوں کے نام پر، ذات پات کے نام پر، اونچ نیچ کے نام پر، کالے گورے کے نام پر، انصاری و بیپاری کے نام پر سماج اس قدر بٹا ہوا ہے، یہ سوسائٹی اتنی بٹی ہوئی ہے کہ لوگ اپنی انا اور گھمن کے چکر میں ایک دوسرے کو سینے سے لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ تو اللہ رب العزت نے یہ دن اس لیے عطا فرمایا تھا کہ تم جب الگ الگ رہو گے، تم جب تفرقوں میں پڑے رہو گے، جب تم میں آپس میں فرقے ہوں گے، بٹوارے ہوں گے، تو بڑی آسانی سے تمہارا دشمن تم پر حملہ کر سکتا ہے، بڑی آسانی سے تمہاری مسجدوں کی میناروں پر آنچ آ سکتی ہے، بڑی آسانی سے تمہارے عبادت خانوں کو ڈیمیج کیا جا سکتا ہے، بڑی آسانی سے تمہارے مسلوں مدرسوں کے خلاف بولا جائے گا، بڑی آسانی سے تمہاری داڑھیوں کی قدر نہیں کی جائے گی، بڑی آسانی سے تمہاری عزتوں کی ٹوپیاں اچھالی جائیں گی۔ جب تم بٹو گے، فرقوں میں پڑ جاؤ گے اور فرقوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری عزت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے بندو، اے اللہ کے بندو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں تقسیم مت ہو جاؤ۔ قرآن میں کہا گیا، فرمایا گیا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم ایک ایسی امت ہو جاؤ کہ جس امت کا کام لوگوں کو اچھائی کی طرف دعوت دینا ہے اور برائی سے لوگوں کو روکنا ہے۔ ایک ایسی امت بن جاؤ کہ جس کا کام دنیا بھر کے لوگوں کو برائی سے روکنا اور اچھائی کا حکم دینا ہے۔ یعنی اللہ چاہتا ہے کہ جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں وہ دنیا کی ہر سمسیا کا سمادھان کریں۔ اللہ چاہتا ہے کہ جو اس کی بارگاہ میں اپنا سر جھکانے والے لوگ ہیں دنیا کے پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور کریں۔ وہ مالک چاہتا ہے کہ جو میرا کلمہ پڑھتے ہیں وہ کمزوروں کی مدد کریں، مظلوموں کی مدد کریں، ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں، متحد ہو کر کے دنیا بھر کے بیماروں کا علاج کرنے کی کوشش کریں، دنیا بھر میں اچھائی پھیلانے کی کوشش کریں، دنیا بھر سے نفرتوں کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں۔ مگر جس قوم کی ذمہ داری دنیا بھر میں روشنی پھیلانے کی تھی وہ خود اندھیرے میں زندگی بسر کر رہی ہے۔ اس کا اپنا حال یہ ہے کہ وہ خود اندھیرے میں زندگی بسر کر رہی ہے۔ قرآن میں کیا لکھا ہے کچھ نہیں پتا، جب کوئی مرتا ہے تو قرآن پڑھنے آ جاتے ہیں، مگر قرآن مجید مارنے کے لیے نہیں، مرنے والے لوگوں کو زندگی دینے کے لیے آیا تھا۔ قرآن مجید مردہ معاشرے کو زندہ سماج بنانے کے لیے آیا تھا۔ جو ختم شریف ہم مردوں پر پڑھتے ہیں، اس کتاب کا ایک ایک لفظ مرنے والے سماج کو زندگی دینے کے لیے آیا تھا۔ لیکن مسلمانوں ذرا سوال کرو خود سے کہ تم سیاست کو ذمہ دار ٹھہراتے ہو اپنی ناکامیوں کا، تم دوسروں کو اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار ٹھہراتے ہو، لیکن اپنے دل سے ذرا پوچھو کہ اللہ پاک نے یہ دنیا کا سب سے بڑا سنویدھان، یہ دنیا کا سب سے بڑا آئین، یہ دنیا کا سب سے شاندار کانسٹیٹیوشن ہمیں عطا فرمایا ہے، اسی سنویدھان سے دنیا کے سارے سنویدھان بنے ہیں، تو کیا ہم نے اس قرآنی دستور سے کوئی سبق حاصل کیا ہے؟ اگر سوال خود سے کرو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ ہمارا تو اپنا حال یہ ہے کہ پورے قرآن کو سمجھنے کی بات تو دور رہی، پورے قرآن مجید کو پڑھنے کی بات تو دور رہی، ہمیں تو سورہ فاتحہ بھی صحیح ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتی ہے۔ یہاں تو حال یہ ہے مسلمانوں کا کہ تکبیریں ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتی،
حال یہ مسلمانوں کا کہ اذانوں میں الفاظ کیا ہے وہ صحیح سے پڑھنا نہیں آتے، پھر جب اذان پہ کوئی سوال کھڑا ہوتا ہے تو ہم واویلا مچاتے ہیں کسی اذان پر سوال کر دیا، جب کوئی قرآن کی بات کرتا ہے تو ہم اس کے خلاف بولتے ہیں، لیکن کبھی یہ کوشش نہیں کرتے کہ ہم قرآن میں کیا لکھا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن میں کیا لکھا ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ یعنی ہمارے اپنے کچن میں آگ لگی ہوئی ہے اور ہم محلے بھر میں پانی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ یوم الجائزہ ہے، یہ عید الفطر کا دن ہے، آج سب اکٹھے ہو تو ذرا سوچو کہ پورے ملک کے مسلمانوں پر جو آفتیں ٹوٹی ہیں، کبھی قرآن کے نام پر، کبھی حدیث کے نام پر، کبھی رسول اللہ کے نام پر، کبھی برقعے کے نام پر، کبھی داڑھی کے نام پر، کبھی ٹوپی کے نام پر، کبھی انڈیویجول مسلمان کو نشانہ بنا کر کے جس طرح سے نفرتوں کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، کام صرف اس سے نہیں چلے گا کہ وہ نفرت کرتے ہیں، اس پر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر اس نفرت کی وجہ کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ پاک نے جو ذمہ داری ہمیں عطا فرمائی تھی ہم اس ذمہ داری کو ادا کرنا بھول گئے۔ یہ بھی آج کے دور میں طے کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر ایسا معاملہ ہوا کیوں کہ ہم نفرتوں کے حد پہ چڑھ گئے، آخر ایسی کیوں بات ہوئی کہ ہمیں کو لوگ نشانہ بناتے ہیں، ہماری عزت اچھالی جاتی ہے، اس ملک میں اور بھی لوگ رہتے ہیں لیکن ہماری ٹوپیوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور جب آپ توجہ دیں گے تو پتہ چلے گا کہ جو سب سے بنیادی بات ہے مسلمانوں کی کمزوری کی، وہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ مسلمان اکٹھے نہیں ہیں، مسلمان متحد نہیں ہے۔ یاد رکھو کہ متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہوگے تو قسطوں میں صفایا ہوگا، کبھی اس شہر میں مارا جائے گا، کبھی اس شہر میں مارا جائے گا، کبھی اس شہر میں مارا جائے گا، پورے ملک سے یہ خبریں ہم سنتے ہیں سال بھر کہ فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا، اور جب تک وہ مصیبت ہمارے سر پر نہیں آ جاتی تب تک ہم مصیبت کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ کیا ہو گیا، اور دھیرے دھیرے کر کے یہ آگ نفرت کی پھیلتی جا رہی ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج بھی ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے، اور قرآن مجید میں سب سے بنیادی بات کہی گئی کہ آپ فرقوں میں مت بٹو۔ یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہمیں انگریزوں نے ایک دوسرے کو کافر کہنے پر لگا دیا، اور ہم مسلمان پجاموں کی بنیاد پر ایک دوسرے کا اسلام ناپتے پھر رہے ہیں۔ ہمارے دلوں میں انگریزوں نے اس طرح کا پروپیگنڈا بھر دیا کہ ہم مونچھیں دیکھ کر کے لوگوں کا ایمان اور عقیدہ طے کر رہے ہیں، ہم داڑیاں دیکھ کر کے لوگوں کا ایمان اور عقیدہ طے کر رہے ہیں۔ میں اگر اس پورے مجمع سے پوچھوں کہ فلاں فرقے کے بارے میں کیا کہتے ہو تو تمہارے مولویوں نے تمہارے دماغ میں یہ وائرس بھر دیا ہے کہ تم کافر سے نیچے کوئی بات کہنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ لیکن اگر اگلا میں سوال کر لوں کہ کافر کس بنیاد پہ کہہ رہے؟ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان دوسروں کو بنانے کے لیے بھیجا تھا، ہدایت کا نور تقسیم کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ کفر کا جو اندھیرا تقسیم کر رہے ہو، یہ جو کفر بانٹ رہے ہو، یہ جو کفر کھیل رہے ہو، آخر اس کی بنیاد کیا ہے؟ تمہارے پاس ایسا کون سا پیرامیٹر ہے جس کو بنیاد بنا کر تم دوسروں کو کافر کہتے ہو؟ کون سا پیرامیٹر تمہارے پاس میں ایسا ہے؟ کون سا پیمانہ تمہارے پاس ایسا آ گیا جو دوسروں کو کافر کہتے ہو؟ کون سا پیمانہ ایسا ہے؟ یہ خارجی سوچ ہے، یہ وہابی سوچ ہے۔ وہابیت کو یہودیوں نے اسی لیے کھڑا کیا تھا کہ وہابی یہ کہتے تھے کہ 600-700 سال پہلے کے جو مسلمان تھے وہ سارے کے سارے مشرک تھے، اور ان وہابیوں نے پھر مسلمانوں میں ایسی آگ لگائی کہ دنیا بھر سے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ ورنہ ایک دور تھا کہ مسلمانوں کی دیواروں کے سائے کے نیچے مظلوم قومیں پناہ لیا کرتی تھیں، ہماری مسجدیں کمزوروں کے لیے آرام کی جگہ ہوا کرتی تھیں۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ دنیا میں اگر کہیں انصاف نہیں ملتا تھا تو مسلمان کے دروازے پر انصاف ملتا تھا۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب سارے لوگ ٹھکرا دیا کرتے تھے تب ایک مسلمان کا دروازہ اور اس کمزور اور بے سہارا کے لیے کھلتا تھا۔ ایک زمانہ ایسا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم نے ساری دنیا پہ حکومت کی۔ 3 بر اعظموں پر مسلمانوں کی حکومت پھیلی ہوئی تھی، ابھی 300 سال پہلے تک۔ خلافت عثمانیہ کا رقبہ اٹھا کے آپ دیکھیے، وجہ کیا ہے؟ وہ اتنی بڑی حکومت کیوں پھیلی ہوئی تھی؟ کیونکہ وہ لوگ ساری دنیا میں اسلام کا چراغ روشن کر کے دنیا میں روشنی پھیلا رہے تھے، کفر کا اندھیرا تقسیم نہیں کر رہے تھے۔ ان کو اپنا مقصد پتا تھا کہ اللہ پاک نے ہمیں لوگوں کو ہدایت تقسیم کرنے کے لیے بھیجا ہے، ان سے اسلام چھیننے کے لیے نہیں بھیجا۔ اور پھر یہودیوں نے وہابیت کے ذریعے یہ پروپیگنڈا پھیلایا، پھر ساری دنیا کے مسلمانوں کو انہوں نے مشرک اور کافر کہا،
اور پھر سب مسلمانوں میں پھر اس طرح سے یہ آگ پھیلی نفرت کی اور ایک دوسرے کو کافر کہنے کی کہ دنیا بھر کے مسلمان ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. لیکن میں پوچھوں اگر آپ سے, آپ کے پاس کون سا پیرامیٹر ایسا ہے جس کی بنیاد پر آپ یہ کہتے ہو کہ صاحب فلاں کافر ہے؟ کون سا پیرامیٹر ایسا ہے کہ فلاں کافر ہے؟ آپ نے اس کے دل میں جھانک کر کے دیکھ لیا؟ اگر میں پوچھوں کسی سے تو کسی کے اندر بھی یہ ہمت نہیں ہے کہ یہ کہے کہ میرے پاس میں ایسا پیرامیٹر ہے کہ جس پیرامیٹر کو بنیاد بنا کر میں فلاں شخص کو کافر کہہ سکتا ہوں.